نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أو كما قال الله تعالى في القرآن الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں بنسبت دین بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس کا بے انتہا کرم، اس کا بے انتہا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کاموں کی ہدایت ان لوگوں کو دیا کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اپنے گھروں میں آنے کی ہدایت، اپنے گھروں میں آنے کی توفیق، اپنی نمازوں کو پڑھنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی عبادت کی توفیق ان لوگوں کو دیتا ہے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہم جو بھی عبادت کرے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو۔ یہ نہ سمجھے کہ میں نماز پڑھی ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ مجھے نماز اللہ نے پڑھوائی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں، بلکہ اسے اللہ کا لطف اور کرم سمجھے کہ اللہ نے مجھے نیک کام کرنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائی ہے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، آج امت مسلمہ بہت سارے مسائل سے دوچار ہے، اور امت مسلمہ کی حیثیت دنیا میں بڑی تنزلی اختیار کر چکی ہے، اور کوئی بھی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ مسلمانوں پر ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، کہیں فلسطین میں تو کہیں برما میں، تو کہیں ملک شام میں، جگہ جگہ مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہوتا ہے۔ کہیں ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کہیں ان کے مدارس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کہیں ان کی جماعتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو کہیں ان کی خانقاہوں کو، کہیں ان کے دین کے اڈوں کو نشانہ بنا کر کے انہیں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اس مرض کی دوا کیا ہے۔ آخر پہلے بھی تو دنیا میں مسلمان تھے، پہلے بھی تو دنیا میں اللہ کا نام لینے والے تھے، وہ تو اتنے ذلیل نہ ہوئے تھے، وہ تو تعداد میں بہت تھوڑے سے تھے، لیکن ترقی نے ان کے قدم چومے تھے، دنیا ان کے قدموں پر آ گئی تھی۔ وہ جدھر کو نکل گئے لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، جدھر کو وہ نکل گئے دریاؤں نے راستہ انہیں دے دیا، لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ بڑی بڑی سپر پاور حکومتیں ان کے سامنے تھراتی تھیں، ان سے کانپتی تھی، اور بڑی بڑی سپر پاور ان کے دروں پر آ کر کے ان سے مسئلے مسائل پوچھا کرتی تھی، اور ان کے سامنے عاجزی اختیار کرتی تھی۔ لیکن آج مسلمانوں کی جو حیثیت ہے، اسے ادنا سے ادنا انسان بھی، اور دنیا کے کافر، دنیا کے مشرک، بت کی عبادت کرنے والے لوگ
اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرنے والے لوگ اس کے اوپر مسلط ہیں، اس کی مساجد اور اس کے احکام شرعیہ کو نشانہ بناتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیو، اگر ہم دیکھیں گے تو ہم نے اسلاف کے قدم کو چھوڑا ہے، ہم نے اسلاف کے طریقے کو چھوڑا ہے، ہم نے خانقاہی زندگی کو چھوڑا ہے، ہم نے بڑوں کی صحبت سے منہ پھیرا ہے، ہم نے بڑوں کی صحبت سے منہ موڑا ہے، ہم نے ان کی صحبت اختیار کرنی تھی، ان کے پاس رہنا تھا، ان کے پاس سیکھنا تھا کہ زندگی دین اور دنیا کے اعتبار سے کیسے گزارنی ہے، ہم نے ان کی صحبت اختیار کرنی تھی، اور پھر ہمیں دنیا میں چل پھر کر کے اس کی دعوت دینی تھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہوتا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ مسلمان بیماری پھیلانے والا ہوتا ہے اور مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے، مسلمان جھگڑالو ہوتا ہے، مسلمان جھگڑا کرتا ہے۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ میرے بھائیوں یہی ہے کہ ہم نے اچھی صحبت اختیار کرنا چھوڑ دی ہے۔ اگر ہم اچھی صحبت اختیار کریں، بڑوں کے طریقے پر چلیں، اسلاف کے قدم چومیں، ان کی زندگی کے نقش قدم پر چلیں اور ان کے اطوار اور طریقے کو اختیار کریں تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ صحابہ کی زندگی اٹھاؤ تم، صحابہ تو تھوڑے سے ہیں نا، کتنے ہیں؟ 1,24,000 صحابہ ہوئے، لیکن پوری دنیا میں پھیلے نا۔ آج پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تھی۔ اب جب صحابی کا نام آتا ہے تو لازم ہے صحابی کے لیے صحبت کا ہونا، بلکہ صحابی اسی کو کہیں گے جس نے بحالت ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، آپ کی صحبت اختیار کی ہو۔ ہاں، صحبت سے صحابی بنتا ہے، بغیر صحبت کے صحابی نہیں بنا کرتا۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے کہ نہیں تھے، لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور کے پاس نہیں جا سکے، تو صحابی کا شرف ملا نہیں ملا نا، کیونکہ حضور کی صحبت نہیں اٹھائی تھی، حضور کو بحالت ایمان نہیں دیکھا تھا، حالانکہ ان کے زمانے میں تھے، لیکن صحابی کا جو شرف تھا اس سے وہ محروم رہے والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ تو صحابی بنتا ہے صحبت سے، اور صحابہ تھوڑے سے تھے، لیکن حضور کی برکت سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری دنیا میں پھیلے اور ساری دنیا میں ان کا سکہ چلا۔ انہوں نے دین کو پھیلایا، لوگ ان سے ڈرے سہمے، لیکن ہم نے اچھی صحبت اختیار کی نہیں، بڑے بزرگوں کے طریقے پر چلے نہیں، اسلاف کے دامن کو ہم نے پکڑا نہیں، تو آج ہم ساری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ہم بہت ساری پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، تنظیمیں بھی بناتے ہیں، ہر دوسرا آدمی تنظیم بنائے ہوئے ہے، کسی طرح مسلمان ترقی پر آ جائے، ترقی کر لے، کسی طرح مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم مل جائے کہ جس پر مسلمان بڑا عروج اختیار کر لے۔ ہم وہاں دیکھتے ہیں یوٹیوب پر کسی نے اپنی ویب سائٹ بنا رکھی ہے، کسی نے چینل بنا رکھا ہے مسلمانوں کی خدمت کے لیے، کسی نے کچھ کر رکھا ہے۔ بھائیو، ہم کام تو کرتے ہیں، کوشش تو کرتے ہیں، لیکن کس طریقے سے کرنا ہے، کب کیا کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اسلاف کی زندگی سے ملے گا اور ان کی صحبت سے ملے گا۔ ہم نے اسلاف کے طریقے پر چلنا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، شیخ زکریا، یہ چند اکابرین تھے دیوبند میں، چند اکابرین جنہوں نے پورے ہندوستان کا تختہ ہی پلٹ دیا تھا، اور یہاں سے انگریز کو بھگا کر کے تب لیا تھا کہ نہیں لیا تھا؟ ویسے نہیں بن گئے تھے وہ۔ شاملی کے میدان میں چند علماء تھے لڑنے والے انگریز کے خلاف،
ہندوستان میں بہت کم عالم تھے لڑنے والے، اب تو بہت زیادہ عالم اور علماء ہیں، علم والے ہیں، اس وقت اتنے نہیں تھے، لیکن کیا تھا ان کے پاس اللہ والوں کی صحبت تھی، نیک لوگوں کا راستہ تھا۔ ہم صبح سے شام تک کہتے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، اے اللہ ہم کو دکھلا سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعمت، وہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ اللہ نے خود تشریح فرمائی آگے چل کر کے قرآن کریم میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، والشہداء والصالحین، شہداء اور صالحین ہیں۔ اور پھر قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بس سچوں کے ساتھ ہونے میں کامیابی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر ہم سچوں کا راستہ چھوڑیں گے اور جھوٹے لوگوں کا راستہ اختیار کریں گے تو پھر ہمیں کامیابی ملے گی؟ نہیں مل سکتی۔ تنظیم لاکھ بناؤ، تم جماعت لاکھ بناؤ، اگر حضور کے طریقے سے ہٹ کر کے وہ جماعتیں اور تنظیمیں ہوں گی، خدا کی قسم قیامت تک کے لیے لاکھوں تنظیم بنانا تم ترقی نہیں کر سکتے۔ تنظیم جماعتیں وہی کامیاب اور کامران ہیں جو اسلاف کے طریقے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اگر ان سے ہٹ کر کے ہم تنظیمیں بنائیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صحبت کی برکت سے بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تو جب جا کر کے وہ ساری دنیا میں پھیلے۔ اور ہم تو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہہ کر کے میری سمجھ میں نہیں آتا، کوئی میری اصلاح کر دے میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں کہ بھائی صحابہ نے 13 سال تک ایمان بنایا، جب جا کر کے ان کا ایمان بنا۔ واہ، ہمارا ایمان 40 دن میں بن جائے، 4 مہینے میں بن جائے، سال میں بن جائے، خانقاہ میں تھوڑا سا وقت لگا دے جب ایمان تازہ ہو جائے، لیکن صحابہ کا ایمان 13 سال میں جا کر کے بنا۔ توحید کرتے ہم حضور کی بھی اور صحابہ کی بھی۔ وہاں تو ایمان ایسا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر ہوا کلمہ پڑھے ہوئے، اس کفار کو علم ہوا تو پکڑ کر کے لے گئے اور تپتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے اوپر کھڑے ہو گئے، پتھر رکھ دیے، پتھر برسائے اور ان کو سزائے دی، لیکن ایمان نہیں چھوٹا۔ میرا اور ایمان آپ کا 10 سال اور پرانا، 10 سال 20 سال 50 سال پرانا ایمان ہے، اور ہم نے بہت سارے چلے بھی لگا رکھے ہوں، ہم نے بہت زیادہ خانقاہ میں بھی وقت دے رکھا ہو، اور بہت زیادہ ہم نے ایمان پر بھی محنت کر رکھی ہو، لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع آ جائے تو ہم آگے پیچھے دیکھیں گے اور ممکن ہے کہ کلمہ کفر بھی کہہ دیں۔ لیکن وہاں تو ایمان ایسا بنتا تھا حضور کی برکت سے کہ 2 منٹ کلمہ پڑھے ہوئے نہیں ہوا اور ادھر سے پتھر برس رہے، ایمان نہیں چھوڑتا۔ وہ 13 سال کی محنت سے ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے حضور کے پاس کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر کے حضور نے کہا ابو ذر باہر جا کر کے اس کا اظہار مت کیجیے ورنہ تمہارے اوپر پتھر پڑیں گے، تمہیں لوگ ستائیں گے، سزا دیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے اور جان بوجھ کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ لوگوں کو غصہ آیا، کفار نے ان پر ظلم و تشدد کا بازار گرم کر دیا۔ تو یہ جذبہ ایمان تھا، 1 منٹ نہیں ہوا ایمان کا کلمہ پڑھے ہوئے اور پتھر پڑ رہے ہیں، مارے پڑ رہی ہیں، ایمان نہیں چھوڑتا۔ تو بھائیو ہم نے بھی وہی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ حضور کی صحبت تو ہے نہیں، لیکن حضور کے غلاموں کی صحبت اختیار کرنی ہے اور اسی طریقے پر ہمیں چلنا ہے۔ آج کتنی تنظیمیں ہیں بھائی، ہے کہ نہیں ہے، لیکن انہیں ہمیں اصل نہج پر لانا ہے، انہیں ہمیں بزرگوں سے جوڑنا ہے، ہمیں اصل شریعت انہیں سمجھانی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔